اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورۃ آل عمران میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ خیر کا معنی ہوتا ہے بہترین۔ تم ایک بہت بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہو۔ جو انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے اور یہ کام انجام دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ بہترین امت وہی ہے جو یہ انجام دیتی ہے۔ ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں سے جو کیا کرے؟ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ بھی آل عمران کی صورت ہے، آیت نمبر 104، اور وہ ایک آیت نمبر 110 تھی۔ دونوں آیتوں کے اندر ایک میں کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اور ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لقمان حکیم کا واقعہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اور مصیبت پر صبر کرنا۔ مسلمانوں کے یہ دو بہت ہی اہم وظیفے ہیں، بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ ان دو یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے باقی واجبات بھی باقی ہیں، یعنی باقی واجبات کی بقا بھی ان دو وظائف کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے معاشرے میں جہاں بھی ہے امر بالمعروف شروع کر دے اور برائی سے روکنا شروع کر دے، تو یقیناً معاشرہ با اصلاح اور اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دنیا کی باتیں، دو آدمی جب بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سیاست میں بحث کرتے ہیں، کبھی گلہ غیبت کرتے ہیں، کبھی حکومت پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وزیروں کی باتیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے، دوست کو صدیق اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنے دوست کو ملتا ہے تو وہ اس کے عیب بتاتا ہے تاکہ وہ اپنے عیب کو دور کرے۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی شخص کے ساتھ ناراض ہے تو اس کا بھائی اگرچہ اس کا دوست اس کے بھائی کے ساتھ ناراض ہے تو وہ بھائی کی حمایت نہیں کرے گا، وہ دوست کی حمایت کرے گا۔ دوست واقعاً جو حقیقی دوست ہوتے ہیں، تو دوست در حقیقت وہ ہوتا ہے
جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یعنی کیا؟ یعنی وہ دوست ہوتا ہے جو ہمارے اندر اگر کوتاہیاں برائیاں ہیں تو وہ ہمیں متنبہ کرے. اس لیے کہ اگر کوئی اور ہمیں کہے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. جب ناراض ہو جائیں گے تو لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. لیکن دوست اپنے دوست کو یہ کہہ سکتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کرتا. بلکہ ہماری آج کل کی جو دوستی ہے یہ تو عجیب و غریب دوستی ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی، ماں کی گال دیتے ہیں بہن کی، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لغویات ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ کیوں کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری دوستی بہت زیادہ ہے، ہم یہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. اور بھائی یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا تم فخر سمجھتے ہو. بہت سارے لوگوں سے یہ واقع ہوا ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی دوستی بہت گہری ہوتی ہے وہ بڑے عجیب و غریب اور بڑے برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ دو اہم ستون اور دو اہم وظیفے ہیں مسلمانوں کے، جن کی وجہ سے باقی بھی واجبات باقی ہیں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ انبیاء اور اولیاء کی روش ہے. یعنی جو شخص یہ دو وظیفے انجام دیتا ہے تو وہ گویا انبیاء اور اولیاء کی سیرت پر عمل کر رہا ہے. اور ہمیں بھی انبیاء اور اولیاء کی عملی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کا ماننا کیا ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کی گواہی دی، تو پھر اس کی بندگی کرو. جب ہم نے رسول کی گواہی دی تو پھر رسول کی سنت پر عمل کرو، ان کی سیرت پر عمل کرو. اگر ہم زبانی عمل کرنے والے ہیں تو پھر یقیناً کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان عمل کے ساتھ انجام دے. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی واجبات بھی اس کی وجہ سے باقی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر معاشرے کے اندر امر اور نہی، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا رائج ہو جائے اور ہر آدمی اپنا وظیفہ سمجھے، تو اس معاشرے کے اندر کیا آثار ہوں گے؟ نمبر 1، امن و امان رہے گا، سلامتی رہے گی. اس لیے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی اور سنی تو وہ تو لڑائی ہوگی. جب لڑائی ہوگی تو امن نہیں ہوگا. تو جب امر بالمعروف ہوگا تو لوگ برائی سے رکیں گے اور نیکی کی طرف جائیں گے تو یقیناً امن و امان ہوگا. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کاروبار حلال ہوتے ہیں. لوگوں کو حرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس حرام کو انجام نہ دو. بہت سارے لوگ ہیں جو فقہ نہیں جانتے بیچارے اور سود کھا بیٹھتے ہیں یا ایسے کاروبار کرتے ہیں جس کے اندر سود ہوتا ہے اور بعد میں پچھتاتے ہیں. لہذا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، امن و امان ہوگا، کاروبار حلال ہوتے ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں. دیکھیں لوگ پیسے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، یا کسی کا کوئی حق ہے کسی کے اوپر وہ ادا نہیں کرتے. اگر کسی نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، کسی پر خمس واجب ہے تو وہ خمس ادا نہیں کرتا، اور اگر حج واجب ہے تو وہ نہیں کرتا. اور اگر نیکی کا حکم عام ہو جائے تو یقیناً جو غافل لوگ ہیں ان کے لیے بہترین واعظ و نصیحت ہے اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو سکتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم نا امید معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی لوگوں کو منع کیا کرو یہ کام انجام نہ دیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم سے کہاں یہ رکتے ہیں،
ہم ان کو نہیں روک سکتے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو جب خدا کا حکم ہو نا، خدا اور رسول خدا کا حکم ہو، تو پھر یہ کہنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب خدا نے کہا کہ تم انجام دو تو اس کے انجام دینے میں آثار و برکات خدا رکھے گا، تم نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کام، یہی وجہ ہے نا بعض لوگ انسان یہ سمجھتا کہ میں نے یہ بڑے کام کر دیے۔ بھائی انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا کی توفیق حاصل نہ ہو، لہذا آپ اپنا وظیفہ انجام دیں۔ اب لوگ رہتے ہیں نہیں رہتے، یا کتنے لوگ وہ مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے، یقیناً اکثریت لوگ مانتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ دیکھو نا قرآن اور حدیث جس کے سامنے بیان کرو گے وہ جھک جاتا ہے، وہ غور سے سنتا ہے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جی ہمارے کہنے پر یہ نہیں رکتے، جی ہمارے کہنے پر، او بھائی تمہارا کہنا بہت مفید ہے، لیکن تمہیں خود کو بھی اگر یقین ہے تو پہلے خود یقین کرو کہ یہ جو میں نے امر بالمعروف کرنا ہے یقیناً اثر ہوگا۔ مگر لوگ، اور اس کے علاوہ زمین اور آبادیاں ہوں گی، شہر آباد ہوں گے، صاف ظاہر ہے امن و امان ہوگا تو شہر آباد ہی ہوں گے، اور فتنہ فساد ہوگا تو شہر برباد ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کا کم ترین رتبہ کیا ہے؟ کم ترین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کم ترین رتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے چہرے پر تغیر، آپ کا چہرہ متغیر ہونا چاہیے، تھوڑا سا بدلنا چاہیے تمہارے چہرے کو، اور اگر زبان سے اس کو کہہ سکتے ہو تو سختی سے کہو، یہ کم از کم مرتبہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے صالحین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر صرف انسان اپنے واجبات کا پابند ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دے تو خداوند عالم کے نزدیک وہ صالح افراد ہے، صالحین میں سے ہے۔ صالحین وہ بھی جس کو خدا صالحین کہہ رہا ہے، اور صالحین میں سے ہونا بھی بہت بڑا فخر ہے اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور جس قوم نے اور جس ملک کے اندر یہ دو وظیفے چھوڑ دیے گئے ہیں، ترک کر دیے گئے ہیں، نہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں، تو یاد رکھو اس معاشرے میں زوال آئے گا اور برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان دیکھو آج بہت سارے معاشرے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ زوال ہے اور کوئی برکت نہیں ہے۔ پھر جب بد اعمال لوگ ہوں گے تو خداوند عالم ان پر حاکم ظالم مسلط کرے گا۔ جب حاکم ظالم مسلط کرے گا اور دعا کریں گے کہ خدایا یہ ظالم حاکم ہم پر مسلط ہو گیا، تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خود سبب بنے ہیں، وہ خود ظالم حاکم آنے کا سبب بنے ہیں، انہوں نے بدعمالیاں انجام دی ہیں، جس کی وجہ سے خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم بدعمال ہوگو تو بدعمال لوگوں پر میں حاکم مسلط کروں گا ظالم، اور پھر تم دعا بھی کرو گے اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور امر بالمعروف نہ کرنا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، تو وہ شخص ایسے ہے جیسے ایک مردہ زندہ لوگوں کے درمیان ہو، سارے زندہ پھر رہے ہیں، ان کے درمیان ایک مردہ بھی ہے، مردہ ہے۔ تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔